اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ المومنین کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کی تعریف اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ نعمتیں عطا کیں، اور جس نے ہمیں یہ مہلت اور وقت بھی دیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستے پر خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور فلاح اور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 40 تک ہم نے کل جو آیات دیکھی تھیں، آیت نمبر 23 سے لے کر 40 تک، ان کا ترجمہ ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 سے آنورڈ کہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے سے سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دے دو۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر بااطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف یا سب شکر اللہ کے لیے ہی ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ اتار، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے انسان ہی کی تابع داری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے،
اور جس کا تم سے وعدہ دیے جاتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما، تو جواب ملا کہ یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ کل جو ہم نے کچھ آیات دیکھی تھی ان میں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جیسے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا، یا سوری، اس سے پہلے کی آیات کے نسبت سے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے گائیڈ لائنز دی کہ جو یہ کام کر لے اس کو فلاح ملے گی، اور پھر انسان کو جو اس کی پیدائش اور اس کے اوپر بہت سارے انعامات جو کی ذکر کیے۔ اس کے بعد کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتنی وسیع نعمتیں ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ کس طرح سے ٹھکراتا ہے یا کس طرح سے اپنی منمانی کرتا ہے اس اللہ کے سامنے، جس نے نہ صرف اس کو تخلیق کیا، پیدا کیا، بلکہ یہ ساری کائنات کو اس کو مسخر کر کے اس کو سہولیات فراہم کی۔ اب اسی ضمن میں پچھلے نبیوں کا اور رسولوں کا تذکرہ جو ہے وہ کل کی آیات سے شروع ہوا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلایا، اور اس کے بعد آنے والی جو قومیں تھیں، اور انہوں نے بھی سیم اسی طرح سے جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، انہی الفاظ کے ساتھ انہی طریقوں پر انہوں نے بعد میں آنے والے جو رسول ہیں ان کی قوموں نے بھی ان نبیوں کو ٹھکرایا، اور پھر اس کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کی ایک جو خبر ہے وہ ان نبیوں کو پہنچا دی، جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ یہ تو ہم سے بس ہم سے ہماری تکذیب کرتے جا رہے ہیں، ہمیں جھٹلاتے جا رہے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ آج ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 41 کی طرف۔ کل والا جو ٹاپک چل رہا تھا یا موضوع تھا وہی اس میں کنٹینیو ہوگا، کہ جب نبی نے دعا کی کہ یہ تو مجھے جھٹلانے والے ہیں تو آپ میری مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عنقریب ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 41 دیکھتے ہیں ہم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو آ پکڑا انہیں چیخ نے۔ چیخ اور چنگھاڑ ہم نے کچھ قوموں کے بارے میں پڑھا ہے، جیسے کہ قوم عاد اور سمود وغیرہ، کہ ان کو مختلف طرح سے عذاب آئے۔ بہرحال تو آ پکڑا انہیں چیخ نے، بالحق کی حق کے ساتھ، وہ چیخ یا وہ عذاب جس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا جو کہ حق تھا، اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس عذاب نے ان کو آ جکڑا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، تو ہم نے کر دیا انہیں کوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر دیا، جس طرح سے گھروں کی گندگی جو ہے وہ صفائی کی جاتی ہے تو وہ کوڑا کرکٹ ایک سائڈ میں لگ جاتا ہے، یا ندی نالے جب اس میں تغیانی آتی ہے تو ان کے اوپر بہت سارا کوڑا اور بہت ساری ایسی مطلب تنکے اور جھاڑیاں وغیرہ جو ہیں اور لکڑی کے ٹکڑے جو ہیں وہ اس کے اوپر تیرتے ہوئے ایک کنارے کو لگ جاتے ہیں، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس میں وہ کوڑا کرکٹ جو جمع ہوتا ہے وہ بیکار اسی طرح سے بے سود پڑا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ان عذاب کرنے والی عذاب جن قوموں کو آیا ان کا حالت اسی کوڑے کرکٹ کی طرح کر دیا ہم نے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پس دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے، پس دوری ہو یا پھٹکار ہو ظالم لوگوں کے لیے، یہ بددعا دینے کے لیے یا ان کی حیثیت ان کو یاد دلانے کے لیے کہ پھٹکار ہو ایسی قوم کے لیے جنہوں نے ظلم دیا، اور ظلم انہوں نے در حقیقت اپنے ہی اوپر کیا، جس کی وجہ سے ان کو اس عذاب میں آ جکڑا۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کی، من بعدہم اس کے بعد، قرون آخرین دوسری بہت ساری امتیں، پھر ہم نے اس کے بعد دوسری بھی امتیں پیدا کی۔
پہلے بھی کچھ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کچھ امتوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ اور امتیں بھی۔ غالب گمان یہی ہے، کچھ رائے یہی ملتی ہے کہ یہ جو پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بعد میں جو ذکر آیا پچھلی آیات میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کہہ لیں کہ اس میں جو کچھ قومیں جو تھیں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو صرف بنی اسرائیل میں رہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسماعیل میں آئے، اس کے علاوہ کسی اور نسل میں نبی نہیں آیا تھا۔ تو لہٰذا یہ غالب گمان ہے، ٹھیک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایک رائے ہے کہ پہلے جو نبیوں کا ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یا ان کی قوم جو تھی، وہ مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہوئی، اور ان مختلف جگہوں پر پھر ان مختلف قوموں میں پھر جیسے جیسے آگے بڑھے تو پھر ان میں جب اس طرح کے معاملات بڑھے تو ان ڈفرینٹ علاقوں میں ڈفرینٹ قوموں میں اس طرح سے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے۔ لیکن اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نسل ابراہیمی میں، اور حضرت ابراہیم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک تو بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور اس نسل سے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل میں۔ تو یہ ساری جو ہے لڑی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بھی، ان کے بعد بھی ہم نے دوسری امتیں پیدا کی، یا بہت ساری اور بھی امتیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت، نہیں آگے نکل سکتی کوئی امت، آجلہا اپنے وقت سے، اپنے وقت سے، آجلہا اپنے موت کے وقت سے، یا اپنے طے شدہ وقت سے، یا اپنے مہلت کے وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ یعنی جس بھی قوم پر عذاب آیا، اس کے بعد بھی بہت ساری قومیں پیدا کی، اور جس قوم پر بھی عذاب آیا تو وہ عذاب جو ہے یا وہ مہلت کا ختم ہونا جو ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ کوئی امت کا، کسی بھی امت کا جو وقت طے شدہ جو وقت تھا، اس میں نہ کوئی کمی ہوئی، نہ وہ آگے نکل سکتی، نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جس وقت وہ مہلت جو ہے وہ مکمل ہوگی، ختم ہوگی، بس وہی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب عذاب کا وقت آتا ہے، یا جب یہ مطلب مہلت کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے، تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو فوراً سے پھر وہ ٹھٹک کر واپس رجوع کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اس وقت تک مہلت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ایک دفعہ مہلت کا وقت آ گیا تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی اس میں مطلب آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یا وہ عذاب جو ہے وہ اس مقررہ وقت سے ٹل نہیں سکتا۔ ما سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر، جس کا ہم نے تذکرہ ایک دو دفعہ کیا، جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا تو انہوں نے جب دعا کی تو اس عذاب کو ٹال دیا گیا، تو ان کی قوم کو یہ استثناء حاصل ہے، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے سے پہلے ہی اپنی قوم کو عذاب کے بارے میں خبر دے کر وہاں سے وہ ہجرت کر گئے، جس کی وجہ سے یہ استثناء ملا۔ بہرحال اس کے علاوہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جس قوم کے اوپر ایک دفعہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر اس مہلت میں کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی وقت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجے رسلنا تترا، پے در پہ رسول، اپنے رسول پے در پہ، ایک دوسرے کے بعد، ایک کے بعد دوسرا، لگاتار۔ پھر ہم نے اس کے بعد لگاتار رسول بھیجے۔ یہ کہہ لیں کہ بنی اسرائیل میں آئے سارے، اللہ عالم، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ کچھ رائے ہیں ان کی نسبت سے، کہ پھر ہم نے پے در پہ یا لگاتار ایک کے بعد دوسرے رسول جو ہے وہ بھیجے۔ کلما جاء امتن، جب کبھی آیا کسی امت پر، رسول ہوا اس کا رسول، جب بھی کسی امت پر اس کا رسول آیا، کذبوہ، تو ان سب نے جھٹلایا اسے، یعنی اس کی قوم نے، اس رسول کی قوم نے اسے جھٹلایا۔ فاتبعنا، تو ہم نے پیچھے چلتا کیا، بعضہم، اس کے بعض کو، بعضاً اس کے بعض کو، تو پھر ہم نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے چلتا کیا۔ وجعلناہم، اور ہم نے بنا دیا انہیں، احادیثا، ایک قصے کہانیاں، حدیث جو ہے وہ قصے کہانیوں جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پے در پے ہم نے لگاتار ایک کے بعد دوسرا رسول جو ہے وہ بھیجا، لیکن ان سارے رسولوں کو بھی ان امتوں نے، ان امت کے لوگوں نے، اس قوم، ان رسولوں کی قوم کے لوگوں نے ان کو بھی اسی طرح سے جٹلایا جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے رسولوں کو جٹلایا۔ تو ہم نے ان کو پیچھے چلتا کیا، یعنی ان کو بعد سے بعد کو بدل دیا۔ وہی جو ترتیب ہے کہ رسول آیا، رسول نے آ کر اللہ کی توحید کا پیغام دیا سب سے پہلے، باقی جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ان کی اصلاح کرنے کے لیے نصیحت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو وہی اس کے اوپر آئی جائے، جو پیغام پچھلے رسولوں کا تھا وہ عام کیا، لیکن اس کی قوم نے ان کو جٹلایا، پھر ان کو ایک مہلت ملی، اس مہلت کے اندر اندر وہ اس کی تکذیب کرتے رسول کی، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو اور قیامت کا انکار کرتے رہے۔ تو پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے اوپر وارد کیا، اور ان میں سے جو قوم کے کچھ لوگ گنے چنے جو رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، ان کو وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر آباد کیا۔ وہاں پر پھر وہی معاملات ہوئے، کچھ عرصے کے بعد، کچھ نسلوں کے بعد پھر وہی گمراہی اور شرک کے معاملات شروع ہو گئے، پھر اسی طرح رسول آیا، یعنی پے در پہ رسول آتے رہے، اور قومیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پیچھے چلتی رہیں، یا قومیں ایک دوسرے کے ساتھ بدلتی رہیں، ان کے عذاب اوپر عذاب آتا رہا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو دوری ہو اس قوم کے لیے، لا یؤمنون، جو وہ ایمان نہیں لاتے، وہ قوم جو ایمان نہیں لاتی اس کو دوری ہو، یا اس کے اوپر پھٹکار ہو، یا وہ فضل و کرم سے دور ہو گئی وہ قوم جو ایمان نہ لے کر آئی۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو، وَأَخَاهُ ہارون، اور اس کے بھائی ہارون کو، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، پھر ان کو بھیجا بِآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ بنی اسرائیل میں بھی اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلتے چلتے حضرت ابراہیم، اسحاق، پھر حضرت یعقوب، ان کے بعد پھر حضرت یوسف کے بعد ایک بہت لمبا پیریڈ، اس میں اور بھی رسول یا اور بھی نبی آئے ہوں گے بہرحال، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جب شروع ہوا تو اس وقت جو بنی اسرائیل ہے وہ مصر میں ایک غلام کے طور پر، ایک غلام قوم کے طور پر وہاں پر موجود تھی۔ تو یہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف صرف اشارتاً بات کی، تفصیل ذکر جو ہے وہ ہم کافی دفعہ پڑھ کر آئے ہیں۔ بہرحال پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی اپنی نشانیوں یعنی اپنے واضح معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ان کے ساتھ، اور کھلی دلیلوں کے ساتھ، نہ صرف واضح معجزات بلکہ مطلب بات چیت کرنے میں یا کاؤنٹر کوشچننگ کرنے میں ایک حکمت والی یا واضح دلیلیں جو ہیں وہ بھی دے کر ان کو بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملائہ، فرعون کی طرف بھیجا، وملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، تو ان سب نے تکبر کیا، اب فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے وہ سب لوگ سرکش، وہ تو سارے لوگ جو ہیں وہ سرکش تھے، یعنی فرعون اور اس کے سردار یا آل فرعون جو ہیں وہ تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تو سرکش تھے، اپنی حدوں سے گزر جانے والے تھے۔ اور تکبر کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ بلکہ آگے آنے والا ہے، آگے آیت میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی قوموں کے بارے میں تو تذکرہ یہی ہوا کہ انہوں نے تو انکار کر دیے، تو یہ تو ہماری طرح کا ہی ایک انسان ہے، ہم اس کی پیروی کیوں کریں؟ اگر اللہ چاہتا تو اپنا کوئی فرشتہ نازل کرتا، وہ فرشتہ بھیجتا، وہ ہمیں آ کر توحید کا درس دیتا، یہ ہمارے جیسا کھاتا پیتا انسان جو ہے وہ اٹھ کر ہمیں درس دینا شروع ہو گیا، تو اس وجہ سے تکذیب کرتے رہے۔ لیکن فرعون اور اس سرداروں کے بارے میں آیا کہ انہوں نے تکبر بھی کیا، تکذیب کے ساتھ ساتھ تکبر کیا، انہوں نے تکبر کے ساتھ تکذیب کی یا جٹلایا ان کو۔ فقالو، تو ان سب نے کہا، اتؤمنو لبشرین، کہ ہم ایمان لائیں، کیا ہم ایمان لائیں ان دو آدمیوں پر، یعنی موسیٰ اور ہارون پر علیہم السلام، مثلنا، جو اپنے ہی جیسے، جو ہمارے ہی جیسے ہیں، وقومہما، اور ان کی قوم تو لنا عابدون، ہماری عبادت کرنے والی ہے، یا ہماری بندگی کرنے والی ہے، یا ہماری مطیع ہے، ہمارے تابع ہے۔
ان کی یہ عبادت کرنا جو ہے وہ تابے داری کی شکل میں ہے، تابع فرمانی کی شکل میں، کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، کہ وہ تو ہماری اطاعت کرنے والے ہیں، ہماری بندگی کرنے والے ہیں۔ تو ان دو آدمیوں کے یہ دو جو آدمی ہیں جن کی قوم ہماری غلام ہے اور جن کی قوم ہماری تابع ہے، کیا ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں؟ تو یہ تکبر کی وجہ یہ تھی کہ وہ سردار جو ہیں ان کے مطابق کہ یہ قوم جو ہے یہ تو غلام قوم ہے۔ اب غلام قوم کے دو آدمی اٹھ کر بادشاہ وقت جو اس وقت کا خدا بنا ہوا ہے اس کو اٹھ کر کہتے ہیں کہ تم اپنی بادشاہی کو ختم کرو اور اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو یہ بہت بڑا تکبر تھا جو فرعون اور اس کے سرداروں نے وہاں پر کیا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، سو ان سب نے جٹلایا ان دونوں کو، فقان تو وہ سب ہو گئے من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو فرعون اور آل فرعون نے ان دونوں کو، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جٹلایا، اور پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اسی طرح سے ان کو بھی سمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے کتاب موسیٰ کو، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تورات ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور کچھ آراء جو ہیں یا کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ جب تورات کے نازل ہونے کے بعد، یا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، تو اس کے بعد کسی قوم کو اس طرح سے غرق نہیں کیا گیا یا اس طرح سے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا جیسا کہ ان سے پہلے قوموں کے اوپر آیا تھا۔ جیسا کہ ابھی فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہوا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی میٹر تھا، لیکن وہ میٹر جو ہے فرعون کی ہلاکت جو ہے وہ تورات کے نزول سے پہلے تھی، تورات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی جو قومیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے، ان کے اوپر عذاب پہنچا کر مختلف شکلوں میں۔ لیکن تورات کے نازل ہونے کے بعد جو قومیں جنہوں نے انکار کیا، ان کو دوسرے طریقوں سے ذلیل و خوار بھی کیا، دوسرے طریقوں سے ان کے اوپر عذاب جو ہے مسلط کیا، لیکن اس پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں تو دین اسلام کے علاوہ یا دین محمدی کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو ادیان ہیں وہ بھی ایکچولی جب وہ پیچھے چلیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک وہ پہنچیں گے، اور سارے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں۔ اس میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور دوسرے جو ہیں مجوسی وغیرہ بھی، اور یہ شرک کرنے والے جو ہیں وہ بھی سارے۔ تو بہرحال، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ سب ہدایت پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر تورات جو ہے وہ بھی عطا کی تاکہ اس کو تورات کے مطابق اپنی نصیحت کریں بنی اسرائیل اور ان کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا ابن مریم کا بیٹا یا مریم کے بیٹوں کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، یعنی مریم، حضرت مریم علیہ السلام، یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، دونوں کو ہم نے بنایا آیتن، نشانی۔ ان دونوں کو بھی ہم نے نشانی بنایا کہ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے بغیر باپ کے ہوئی، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَأَوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے جگہ دی ان دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ایک بلند زمین کی طرف یا ایک بلند جگہ پر، ذاتی قرار، سکون و قرار والی، ومعین، اور جاری چشمے والی جگہ۔ اور ہم نے ان دونوں کو، یعنی حضرت عیسیٰ اور یعنی ام عیسیٰ جو ہیں ابن مریم، حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو ایک بلند مقام کی طرف، سکون و قرار والی اور جاری چشمہ والی جگہ جو ہے وہاں پر ہم نے مطلب ٹھہرایا۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کا حمل جو ہے وہ واضح ہوا تو وہ پھر اس کو بیت المقدس کو چھوڑ کر کسی دور مقام پر، ایک اونچے مقام پر چلی گئی تھی۔ یہ ہم نے سورہ مریم میں اس کی تفصیل ساری پڑھی تھی۔ تو وہاں پر جب ان کو
زچگی کا جو وقت جو ہے وہ درد جو ہے وہ شروع ہوئی، تو پھر وہی فرشتے نے نیچے سے آواز دی کہ اے مریم اس کھجور کے درخت کو پکڑ اور اس کو ذرا ہلا، تو اس میں سے کھجوریں تمہیں ملیں گی، اور ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف ہماری یاد دہانی سبحان اللہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے کرا دی اس آیت میں، کہ مریم اور اس کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ پر، ایک بلند جگہ پر سکون و قرار عطا کیا، اور وہاں پر جاری چشمہ جو ہے وہ بھی عطا کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی بنائی پوری دنیا کے لیے کہ اس میں بھی کچھ جو ہے وہ شک کرتے ہیں، اور جو شک کرتے ہیں یقیناً وہ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، اب یہ سارے رسولوں کو جمع کر کے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسولو کلو، یعنی کلو تم سب کھاؤ، من الطیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو صالحاً اور عمل کرو نیک یا صالح، تم سب پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ سارے رسولوں کو کہا گیا، یا سارے رسولوں کے ذریعے یہ تعلیم جو ہے وہ ملی۔ توحید کے علاوہ جو دوسرے مسائل تھے یا دوسرے جو معاملات میں جو سب سے اہم ہدایات ملتی تھی، ان میں تھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور علماء نے اس کی بہت لمبی چوڑی تفسیریں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں، اور یقیناً ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ پاک چیز کھانا، پاک چیز طیب چیز کیا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک حلال اور ایک طیب۔ اس کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حلال رزق اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے کا۔ اور جو مفسرین ہے وہ جب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ پاکیزہ چیز کھانا اور نیک عمل کرنا، یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کا ان میں اثر ہوتا ہے۔ جو اپنے رزق کو پاک رکھتا ہے، جو اپنے کھانے پینے کو حلال اور طیب جو ہے اس میں رکھتا ہے، تو وہ نیک کام جو ہے ان کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والا رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو حرام چیزوں کے اوپر جو خود کھاتے ہیں، یا ان کے اولادوں کی پرورش جو ہے وہ حرام اور ناپاک چیزوں کے اوپر کرتے ہیں، چاہے وہ حرام کمائی کی شکل میں ہو یا چاہے دوسری ناپاک چیزوں کی شکل میں، تو ان کے عمل جو ہیں وہ بھی بگڑتے ہیں، وہ بھی گناہ والے ہوتے ہیں، اور وہ بھی مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نتیجہ جو ہے وہ یقیناً عذاب کی شکل میں بعد میں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حلال اور پاک چیزوں کا اور عمل صالح کا آپس میں کچھ رشتہ ہے، جو کہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں اکثر جو ہے نظر آتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی بہت ساری مثالیں یا بہت ساری ہمیں جھلکیں جو ہے نظر مل جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا اے رسولو تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور تم نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بلا شبہ اس کو جو تم کرتے ہو میں خوب جاننے والا ہوں۔ جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی کس طرح سے تم نے میری نصیحت پر عمل کیا، کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو پورے کیا، اور کس طرح سے باقی معاملات کو نپٹایا، تو میں سب خوب جاننے والا ہوں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو میں ان سب کو خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہاری امت، امتم واحدہ، ایک ہی امت ہے، وَأَنَا، اور میں، ربکم، تمہارا رب، فَاتَّقُونِ، تو تم سب مجھ سے ہی ڈرو۔ تمہاری یہ امت جو ہے یہ تو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا واحد رب ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تمہاری امت، اس میں دو معنی اس میں نکلتے ہیں۔ ایک تو امت کو ایز اے قوم اگر لیا جائے تو جب سے توحید کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، سب کا ایک ہی پیغام رہا ہے، توحید کا بنیادی پیغام جو ہے وہ توحید کا رہا۔ اور توحید کے بعد پھر باقی جو معاشرتی معاملات ہیں ان کی اصلاح کے میٹر میں، تو توحید کے میٹر میں اگر دیکھا جائے تو ساری قوموں کو ہی توحید کا درس دیا، ساری قوموں کو ایک جو بنیادی نصیحت تھی وہ توحید کی تھی۔ اس اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جتنی قومیں گزری ہیں وہ ساری قومیں در حقیقت ایک ہی قوم ہے، یا ایک ہی توحید کا درس تھا ان کے اوپر۔ یا دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امت جو ہے وہ دین کو بھی کہتے ہیں، تو تمہارا دین جو ہے وہ تو ایک ہی دین، یعنی تمہارے لیے تو ایک ہی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور تمہارے لیے مسلمان کا لقب یا خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے، تمہارا نام جو ہے مسلمان سے چنا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے یہ ایک آیت پڑھی تھی جس میں مسلمان کو
مسلمان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے چنا اس قوم کو، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی اور دوسرے طرح کی جو قومیں ہیں مجوسی وغیرہ وہ اپنا نام رکھ لیا، اور اس اسلام جو ہے یا مسلمان جو ہے ہونے کو پسند نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین، دین اسلام تھا شروع سے لے کر، لیکن بعد میں آگے آئے گا، لیکن لوگ جو ہیں وہ آپس میں بکھر گئے، انہوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنے اپنے رستے چوز کر لیے، اور پھر وہ اسی رستوں پر رہے۔ انہوں نے اللہ کا جو دیا ہوا دین تھا یا اللہ کا دیا ہوا جو نام تھا مسلمان ہونا، اس کو رد کیا، جس کے نتیجے میں وہ دھتکارے بھی گئے، اور جن کے اوپر پھٹکار بھی رہی، جو ابھی ابھی پچھلی آیات میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ بھی ہوا۔ تو بہرحال تمہاری امت یا تمہارا دین جو ہے وہ تو ایک ہی امت یا ایک ہی دین ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب سے، ایک ہی رب سے ڈرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ فتقطعوا، تو پھر ان سب نے جدا جدا کر لیا، امرہم، اپنا معاملہ۔ تو ان قوموں کو تو ایک امت بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اپنا معاملہ جدا جدا کر لیا، بینہم زبرن، اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کلو حزب، ہر ایک گروہ، ان ساری قوموں کا ہر گروہ یا جتنے بھی ٹکڑے کر کے وہ بکھر گئے، اور ہر گروہ جو ہے اس کا بما لدیہم، جو کچھ اس کے پاس ہے، فریحون، وہ اس میں خوش ہے۔ اس میں جو بھی انہوں نے اپنے عقیدے گڑے ہیں، جو بھی انہوں نے گمراہ ہو کر اپنے معاملات جو ہیں ان کو عقائد کے ساتھ یا اپنے جو بھی عبادت کے طریقے انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں، وہ انہی طریقوں میں خوش ہیں، اور شیطان نے ان کو انہی طریقوں میں یا انہی جو بریکٹس کے اندر ان کو جکڑ رکھا ہے شیطان نے ان کو، اور وہ انہی میں خوش ہیں، ان سے وہ نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ ان میں کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ ان میں ان کو آسانیاں ملتی ہیں، کیونکہ ان میں ان کو ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں، کیونکہ ان کو وہاں وہ کچھ ملتا ہے جو ان کا نفس جو ہے وہ خواہش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اس حصار کو توڑ کر، اپنے نفس کے حصار کو توڑ کر، یا اپنے جو عقائد جو بنائے ہوئے ہیں جو ان کے نفس کے مطابقت رکھ چکے ہیں، اس کو توڑ کر وہ حقیقت کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو گویا وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو پڑے ہیں، یعنی جتنے بھی انہوں نے گروہ بنا لیا، وہ ہر ایک گروہ اپنی بریکٹس کے اندر اپنے آپ کو اس نے خوش رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وہ نصیحت ان کر کھل کر سامنے آ بھی جائے تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ اپنے ہی حالات میں وہ خوش رہتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں تو اس میں بھی ہمیں بہت سارے جھلک جو ایسی چیزوں کی ملتی ہے کہ وہی پرانے جو رسم و رواج چلتے آ رہے ہیں، بس انہی میں خوش ہیں، اور ایسی رسم و رواج نے ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی رسم و رواج کو قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، بڑی محنت سے کمائی کی ہوئی کی ادھار لے کر ان باطل جو چیزیں ہیں ان کی پرورش کرنے میں وہ لگے ہوتے ہیں، ان کو قائم و دائم رکھنے میں وہ لگے رہتے ہیں، اور کیونکہ ان میں ان کو ظاہری طور پر راحت محسوس ہوتی ہے، ظاہری طور پر ان کو لگتا ہے کہ ہماری جو ناک ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں وہ اونچی ہوگی، ہمارا مقام، یا ہمارے سفید کپڑے جو ہیں سب کو نظر آئیں گے، اندر بنیان جو ہے وہ بے شک پھٹی ہوئی اور مطلب اتنی بسیدہ ہو کہ وہ براؤن ہو چکی ہو، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مینٹین کرتے ہیں کہ ہم بہت خوشحال ہیں۔ تو ایسے جکڑا ہوا ہے شیطان نے ان ٹکڑے ٹکڑے لوگوں کو کہ وہ اپنے حالات سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، اور اسی میں وہ خوش ہیں، اور اسی خوشی کو وہ قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرے کہ جو ہمارے بس میں ہے، کم از کم ہم اپنے انفرادی لیول پر ضرور کریں۔ اسی لیے اکثر جو ہے ہم اس مجلس میں ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم انفرادی لیول پر ضرور کوشش کریں، کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو اگر کوئی یہ ریت ڈال دے ہمارے معاشرے میں سادگی کی، خاص کر شادی بیاہ اور اس طرح کے معاملات میں سادگی کی، تو اس کو دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ہی اس کے پیچھے چلیں کہ دیکھو اس نے بھی تو اس طرح سے یہ سادہ کر کے کر لیا ہے، یا اسلامی شریعت جو اس کے مطابق کر لیا، تو ہم اگر کر لیں گے تو کیا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھی ایک بہت فرق پڑتا ہے ایک معاشرے میں۔ تو انفرادی جو رویہ ہے
وہ بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور چھوڑتا ہے ایک معاشرے میں. بہر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس پر ثابت قدم بھی ہوں. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، تو سو اب چھوڑ دیں انہیں ان کی غفلت میں، حتیٰ ہین ایک مقرر وقت تک، ایک وقت تک. یہاں پر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اب معاملہ جو ہے یا کلام جو ہے وہ پلٹ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ چھوڑ دیں ان کو ان کی غفلت میں ایک وقت تک. اب یہ پچھلی ساری قومیں جو ہیں ان کا تذکرہ ہوا، ان کے ساتھ کیسے عذاب ہوا، ان لوگوں نے کس طرح سے جھٹلایا، ان رسولوں نے ان کو کیا پیغام دیا، یہ سارا کچھ بتا دیا. اور پھر کمپیریزن اگر کریں تو آٹومیٹیکلی کمپیریزن ہو جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ ایک ہے. اس کے بعد قوم عاد اور سمود اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں نے بھی وہی کہا کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. اور اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، ملتی ہے ہمیں، تو اس وحی کے مطابق تم یہ اپنی اصلاح کر لو. انہوں نے بھی ان کا انکار کر دیا، اور سیم اسی طرح سے یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ بھی اسی طرح سے انکار کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان کو آپ ان کی غفلت میں چھوڑ دیں. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، ان کو نصیحت واز جو ہے وہ کرتے رہیں. اب ان کو ایمان یا ان کے باقی معاملات جو ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ان کا. پھر آپ ان کو ایک مدت تک چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ پلٹ کر آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ صحیح رستہ اپنا کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے رستے کو اگر گمراہی کے رستے پر چل رہے ہیں تو اس کے مطابق اس کے نتیجہ جو ہے اس کا بھی آپ نے ان کو پیغام دے دیا کہ تم اس رستے پر چلو گے تو تمہارا یہ نتیجہ جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو سکتا ہے. لہٰذا اب ان کو چلنے دیں ایک وقت تک. جب وقت آئے گا تو وہ خود ہی یا تو ذہنی سدھر جائیں گے یا پھر عذاب کا مزہ چکھیں گے. تو پھر آپ ان کو ان کی حالت میں یا ان کے غفلت کے غلاف میں ان کو چھوڑ دیں کہ ایک مقررہ وقت تک. اور وقت جو ہے وہ ایک مہلت کا وقت ہے جو ان کو ملا ہوا ہے. اَیَحْسَبُونَ، کیا وہ سب گمان کرتے ہیں، اَنَّمَا نُمِدُّهُم، کہ بے شک وہ جو ہم مدد دے رہے ہیں انہیں، بہی اس کے ساتھ، من مال، مال سے، و بنین اور بیٹوں سے. بے شک وہ لوگ جو ہیں یہ مشرکین مکہ جو ہے ان کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک وہ لوگ اگر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان کی مال اور ان کے بیٹوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے، نصارع لہم، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کو، فی الخیرات، اور بھلائیوں میں، اور ہم ان کو بھلائیاں بھی بھر بھر کر دے رہے ہیں یا بھلائیاں بھی جلدی جلدی سے دے رہے ہیں. بل لا یشعرون، بلکہ نہیں، ان کا یہ جو عقیدہ یا ان کی یہ سوچ ہے یہ غلط ہے. بلکہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے. وہی مشرکین مکہ کے ایک جو ان کا جو خیال ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمیں وہ سزا دے. پچھلی قوموں کو بھی اس نے سزا دی تھی. تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سزا نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جو ہم یہ کردار ہے ہمارا، جو ہے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے اور اللہ ہم سے خوش ہے، اسی لیے وہ ہمیں رزق بھی عطا کر رہا ہے، مال و دولت جو ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، اور ہمیں آل اولاد جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، باقی بلائیاں جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے. تو ان کے اس نظریے کو ان کے اس نظریے کا رد یہاں پر ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے مال سے اور اولاد سے اور باقی بھلائیاں ان کو عطا فرما کر، کہ اس لیے کہ وہ خوش ہے اللہ تعالیٰ، کہ نہیں، یہ ان کی بات غلط ہے. بلکہ وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، اس چیز کو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی عقل و شعور جو ہے اس کے پردے جو ہیں انہوں نے وہ چاک نہیں کیے کہ وہ پردے، عقل و شعور کے پردے کھولیں، اپنا ذہن جو ہے اس کو کھولیں اور کھلے طور پر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو پھر ہی ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں. نہیں تو ان کا یہ وہم و گمان ہی ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے. ایک وقت جب آئے گا، وہی یہ حتیٰ ہی جب وہ وقت آئے گا، مہلت کا وقت آئے گا، تو یقیناً ان کو پھر ان کا حساب دینا پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری نعمتیں بھی عطا کی دنیا کی، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اور کتاب اور نصیحت جو ہے وہی جو ہے وہ بھی عطا کی. اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور اپنی روش پر قائم رہے، تو پھر اس کا ان کو حساب بھی دینا پڑے گا. یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، کل آگے بڑھیں گے اس سے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس میں سے جو ہماری نصیحت کی باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتارے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام کا ذکر کیا اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ ہم بھی اپنے اس آئینے میں اپنے داغ دھبے دور کریں. تو اس میں جو پوائنٹ میں نے لیا ہے وہ تکبر جو تھی نا وہ بیماری ان کے اندر تھی. تو آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے نفس میں بھی کسی نہ کسی لیول پہ فرعون چھپا ہوا ہے. تو تکبر پہ بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جب صحابہ کرام نے اس کی ڈیفینیشن پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق سے منہ موڑنا، یہ اس کی تکبر. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ تکبر کی بیماری یعنی اس سے کوئی بندہ بھی نہیں بچا ہوا. ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی لیول پہ ہے تکبر. تو اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس پہ اپنے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک میزان دے دیا کہ اس پہ اپنے آپ کو اپنا وزن کرو اور دیکھو اور اپنے آپ کو سنوار دو آخرت کی ملاقات تک. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیرن. آپ نے بہت اچھا اس میں ہائی لائٹ کیا پوائنٹ. اور وہی تکبر ہی وجہ ہے کہ مطلب بہت سارے معاملات میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں. تکبر کیا ہے در حقیقت اپنے جب ہم اللہ کے مقابلے میں تکبر کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کے مقابلے میں ہم اپنے نفس جو ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. بہت سارے میٹر میں آپ نے بالکل درست فرمایا. ہم تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہم غور کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی بھی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اذان ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود کوئی نماز کے لیے اللہ اکبر نہیں کہتا. تو یہ در حقیقت اس کو یہ پتہ ہے، یقیناً اس کو پتہ ہے ایک مسلمان کو کہ نماز جو ہے وہ تو اس کے اوپر فرض ہے اور نماز کے وقت کے اوپر پہلے جو کام جس کی کوشش کرنی ہے وہ نماز ادا کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ جان بوجھ کر اس کو ترک کرتا ہے تو اسی لیے اس کو کفر تو کہا گیا. لیکن یہ تکبر بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہوں، بس جب میرا دل کرے گا میں پڑھ لوں گا. تو یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر آج جیسے ہلکا سا تذکرہ ہوا ہمارے معاشرے میں کچھ معاملات جو ہیں، ہماری رسم و رواج جو ہیں، ان کو ہم بس مشکل سے ان کو پورا کرنے پر ہیں. بلکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قدر سہولت اور اس قدر آسانی فرمائی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، خاص کر ہمارے مطلب ایشیا کے معاشرے میں. لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بس اپنے نفس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. اور یہ تکبر کی ایک قسم ہے، یہ تکبر کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے وہ حکم جس کے اوپر ہم پوری طرح سے استطاعت رکھتے ہیں، جس کے اوپر ہماری پوری گرفت ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ کر اپنے وہی ظاہری خواہشات جو ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں. تو اپنی منمانی کرنا یا اپنے آپ کو پھر اس کے مقابلے میں کھڑا کر دینا ہے. در حقیقت یہ جو ہے اس طرح کے جتنے بھی میٹر ہیں وہ کسی نہ کسی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس بریکٹس میں آ جاتے ہیں. بہرحال جزاک اللہ خیرن. آپ نے ایک پوائنٹ اچھا جو ہے وہ ہمیں یاد دلایا. اور یقیناً ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی، اس میں سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے یا وہ پوائنٹ جو ہمارے لیے اب ضروری ہے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں، ان کو ان آیات سے نکالنا اور ان کو سمجھ رکھ کر اس کے مطابق اپنے کچھ معاملات جو ہیں ان میں بہتری لانا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب بھی کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد بھی فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی اسی کے ساتھ مجلس کو برخاست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے سارے ظاہری اور باطنی مسائل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو
اپنی خاص فضل و کرم سے اور اپنی خاص رحمت سے ہمارے لیے آسان کرے. ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے. اس دنیا میں ہمیں ایمان سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جب ہماری موت آئے تو ہماری موت ایمان کے اوپر آئے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی خاص دعا ہے کہ ہمیں اس وقت اس دنیا سے اٹھائے، یا جس وقت بھی اس دنیا سے جب اٹھائے تو ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں اس قابل بنائے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے نامہ اعمال میں اتنے اعمال کم از کم ضرور ہوں کہ ہم پہلے ہی بیچ میں یا پہلے ہی گروپ میں، جس کو اللہ تعالیٰ بغیر جنت کے، بغیر جہنم کے چھوئے، بغیر جہنم کی آہٹ کے چھوئے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاص کر ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو اور ہمارے باقی جتنے بھی عزیز و اقارب اور جتنے ہمارے لوگ جاننے والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص اپنا فضل و کرم رکھے. جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر کے ہمارے والدین، بہن بھائی، بزرگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.